آپ کو بھی نہیں پتا. اور حضور ایک مرتبہ گئے, ایک بار گئے صرف, اور اتنی مصروفیت. ابھی آپ سنیں گے, میں بتاؤں گا, بیان کروں گا, لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے, بیداری کا ہے. حضور اصلیت میں گئے. تو انہوں نے جب کہا کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے تو ثبوت کیا ہے, بتاؤ کتنے زینے ہیں. اب آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا کہ زینے گننے جائے گا, نماز پڑھنے جائے گا کہ کھڑکیاں گننے جائے گا. لیکن جیسے ان لوگوں نے کہا نا, آپ بتائیے مسجد اقصیٰ کے زینے کتنے, کھڑکیاں کتنے, دروازے کتنے ہیں, تو اللہ نے پوری مسجد اقصیٰ کو فرشتوں کو اٹھانے کا حکم دیا, مسجد اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے رکھ دو, وہ جو سوال کریں محبوب دیکھتے جائیں اور جواب دیتے جائیں. کیا شان ہے اپنے نبی کی, ہیں ایسی شان والا ہے کوئی؟ سب نبی شان والے ہیں, لیکن ایسی شان والا کوئی نبی نہیں. اب آئیے حضور کی کو معراج کیسے ہوئی, تھوڑی دیر میں اس کو سن لیں, تو تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. سب نبیوں کا سردار, سب نبیوں کا سلطان. ہوا یہ تھا کہ شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے سوشل بائیکاٹ کیا گیا, ٹھیک. اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 مضبوط پیلر تھے, سپورٹر تھے. ایک تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا, اور ایک حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب. یہ دونوں مضبوط سپورٹر تھے, پیلر تھے. اسی سال میں دونوں کا وصال ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے وصال کے سال کو غم کا سال قرار دیا, عام الحزن, غم کا سال. اب چونکہ جب یہ دونوں ہستیوں کا انتقال ہو گیا تو جو لوگ کھل کر کے حضور علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرنے کی ہمت کرتے تھے, اب ان کی بھی ہمت کھل گئی اور حضور کو بہت ستانا شروع کیا, بہت تکلیف پہنچانا شروع کیا. 26 رجب کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اتنا دل دکھایا, اتنی تکلیف پہنچائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر میں درد ہونے لگا. حضور علیہ السلام کو درد سر تھا, سر میں تکلیف تھی, سر میں درد ہوا. حضور علیہ السلام نے عشاء پڑھی, عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اور اپنے چچا زاد بہن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سگی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی, حضور کی چچا زاد بہن حضرت سیدہ ام ہانی کے مکان میں حضور سو گئے. اب یہاں یہ بات خیال رکھیے کہ حضور رات کو سوتے نہیں تھے, رات بھر جاگ کر حضور عبادت کرتے تھے. لیکن یہ نبی کی شان ہے کہ جو نبی, جو رسول ہر رات جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, آج کی رات وہ سو رہے ہیں. آج سونا بھی معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کوئی 40 راتیں جگتا ہے اور جگنے کے بعد کہتا ہے رب ارنی, تو جواب آتا ہے لن ترانی. اور یہاں محبوب چادر اوڑھ کے سوتا ہے, اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ میرے محبوب کو جگاؤ اور معراج کا دولہا بنا کر کے لے آؤ. قدرت اور رحمت منتظر ہے, مشتاق ہے, قدرت مشتاق ہے محبوب کے لیے, جاؤ محبوب کو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام سو رہے ہیں, توجہ کرنا, توجہ آپ کی ہے. اب حضور سو رہے ہیں, جبریل علیہ السلام کو حکم ہے میرے محبوب کو لے آؤ. جبریل علیہ السلام, اللہ اکبر, محبوب کو لانے کے لیے 70,000 فرشتوں کو لے کے زمین پہ اترتے ہیں. ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیا جاتا ہے, چھت کو کھول دیا جاتا ہے. جبریل اندر داخل ہوتے ہیں, حضور سو رہے ہیں, آقا سو رہے ہیں. حضور کو سوتا دیکھ کر جبریل واپس پھر پلٹتے ہیں, یا اللہ تیرے محبوب تو سو رہے ہیں, میں کیسے جگاؤں, میں کیسے. سوچئے صحیح, جس کو جگانے کے لیے سید الملائکہ سوچے اور اللہ کا حکم ہے کہ محبوب کو لے آؤ, لے آؤ, تو اب جگانا تو کیسے. اس لیے کہ جبریل جانتے ہیں آدم کے ساتھ بے ادبی ہو گئی, معلم الملائکہ شیطان بن گیا. یہاں آدم نہیں ہے, یہاں جان آدم ہے. یہاں اگر بے ادبی ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو واپس پلٹے عرض کرتے مولا میں کیسے جگاؤں تیرے محبوب کو. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, شرک کی ساری مشین گنے اور تلواریں یہاں مار
زبان پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا او جبریل میں نے تیری پیشانی کو کافوری اسی لیے بنایا کہ آج کی رات تو اپنی پیشانی اپنی کافوری پیشانی کو میرے محبوب کے تلووں پر ملے تو تیرے پیشانی کی کافوری ٹھنڈک کو محسوس کر کے حبیب آنکھ کھول دے۔ بس اسی لیے آج اللہ اکبر جبریل علیہ السلام زمین پر آئے۔ اب ذرا غور کرنا، جبریل کون؟ کوئی معمولی ہستی نہیں، فرشتوں کا سردار، سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، ملائکہ کا تاجدار، ملائکہ جس کی خدمت میں رہتے ہیں، سید الملائکہ۔ اللہ اکبر، سارے فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے بڑے ہیں، اور اللہ اکبر سب سے بڑا مرتبہ فرشتوں کی کائنات میں جس کا ہے اسے جبریل کہتے ہیں۔ جبریل کون؟ اللہ اکبر، اللہ نے 600 پر جبریل کو عطا کیے ہیں۔ ایک پر جبریل کھولتے ہیں تو پوری کائنات اس میں سمٹ آتی ہے، ایسے جبریل کے پاس 600 پر ہے۔ اللہ رب العزت کے سب سے قریب رہنے والا فرشتہ، سدرۃ المنتہا پر رہنے والا فرشتہ جبریل امین روح القدس سید الملائکہ۔ پورے قرآن میں تقریباً جبریل امین کا ذکر جو ہے کم و بیش 36 مرتبہ آیا، اور اگر روح القدس وغیرہ کے الفاظ ملا لیے جائیں تو پورے قرآن میں جبریل کا ذکر 40 مرتبہ 43 مرتبہ آیا۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل سے کہا او جبریل میں تجھے تیری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ بقیع میں آ جائیں میں آپ کو دکھا دوں۔ رات کا وقت تھا، جبریل نے سارے پر کھول دیے اور سارے پر کھول کر کے حضور علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل دکھائی۔ حضور دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جب مسکرائے تو جبریل نے بھی کہا میں نے تو اپنی اصلیت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلی شکل دکھا دیجئے نا۔ آپ پر جو پردے پڑے ہوئے تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے، چہرہ امل کتاب تیرا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری پھر بھی ہے تازہ شباب تیرا۔ اللہ اکبر، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جو ایک بھی اٹھ جاتا، جو ایک بھی اٹھتا ہزاروں بنتے، دنیا میں بنتے لاکھوں طور بنتے، جو ایک اٹھتا حجاب تیرا۔ اگر ایک حجاب بھی رخ انور مصطفیٰ سے اٹھ جاتا تو ہزاروں طور بنتے، جلتے، لیکن حضور جلانے نہیں جلانے آئے تھے، برباد کرنے نہیں آباد کرنے آئے تھے۔ جبریل نے کہا حضور میں نے تو اپنی اصلی شکل دکھا دی، آپ بھی ذرا اپنی اصلی شکل دکھا دیں۔ سرکار نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے جبریل کو دیکھا لیکن جبریل سے تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ جب حضور بے حجاب ہو جائیں، پہلی بات تو حضور دنیا میں بے حجاب ہوتے ہی نہیں، حضور بے حجاب ہونے کے لیے پھر لامکاں چاہیے۔ کیا شان ہے حضور کی، اللہ اکبر۔ تو سرکار علیہ السلام سو رہے ہیں، اب توجہ، جبریل نے کہا اللہ کیسے جگاؤں؟ اپنی پیشانی رکھو محبوب کے تلووں۔ جبریل آئے، اب جبریل کے سر پہ تاج ہے، بھئی تاجدار ہے نا جبریل فرشتوں کے۔ جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی۔ توجہ ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ صرف ملانے کا نہیں سمجھانے کا۔ حضور کے تلوے، ایک بات بتاؤں، حضور کے تلوے تھے بڑے خوبصورت۔ اگر آدمی کالا کلوٹا بھی ہو تو بھی اس کے تلوے خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی اگر بھیا کالا رنگ کا ہو تو ذرا سا پیر اٹھا کر کے دیکھنا اپنا، تلوے کلو کے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں۔ جس کا چہرہ کالا کلوٹا ہو اس کا تلوہ بھی سفید چمکدار ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ جس کا چہرہ والضحیٰ ہو اس کا تلوہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے حضور نے کبھی لوگوں کو اپنے تلوے نہیں دکھائے، کبھی پیر لمبے نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا حسن ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کا رنگ کالا کلوٹا اس کا تلوہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جس کا چہرہ والضحیٰ ہو
وہ کتنے خوبصورت تلوے ہوں گے. ایک صحابی نے ایک بار رسول اللہ کا تلوہ دیکھ لیا اور تلوہ دیکھ کر وہ دعا کرتے اللہ تو مجھے نابینا کر دے تاکہ محبوب کا تلوہ دیکھنے کے بعد اب میں کسی کا چہرہ نہ دیکھ سکوں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. تو حضور کے تلوے ہیں, جبریل کا سر ہے علیہ السلام. جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی. جبریل کی پیشانی حضور کے تلووں پر, جبریل کی پیشانی حضور کے تلووں پہ, جبریل کی پیشانی حضور کے تلووں پہ. تلووں پہ جب جبریل کی پیشانی آئی تو جبریل علیہ السلام کے سر پر جو تاج تھا, اس تاج پر جو موتیاں تھی, وہ موتیاں مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرنے لگے. میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. حضور علیہ السلام کے, حضور نے آنکھیں کھولی, آنکھ کھول کے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ اس کی آقا اللہ آپ کا مشتاق ہے, رحمت خدا آپ کی منتظر ہے, چلیں آپ کا اشتیاق ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے. حضور علیہ السلام اٹھے اور حضور کے سر پہ جو امامہ فرشتوں نے باندھا, حضور کو معراج کا دولہا بنانے کے لیے جو امامہ سر پہ باندھا, صاحب معارج لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کو فرشتوں نے بن کر تیار کیا تھا کہ جب محبوب معراج پر جائیں گے تو ان کے سر پر یہ امامہ باندھا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر پر فرشتوں نے جو ہے وہ امامہ باندھا. حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی. ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سواری لائی گئی, اسے براق کہا جاتا ہے. یہ براق ہے شکل انسان جیسی, گدھے سے کچھ بڑا, کھچر سے کچھ چھوٹا, ایک جانور تھا جس کو پر لگے ہوئے تھے اور جس کے پیر گھوڑے کی طرح تھے, شکل انسان کی طرح تھی, بازوؤں میں پر تھے, اور اس کے بعد وہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا تیز رفتار تھا براق کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پیر پڑتا تھا. ایک بات, حضور کا سونا معجزہ, جبریل کے جگانے پر اٹھنا معجزہ, اس لیے کہ جبریل کی شان سے جگا رہے, آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک ایک بات اگر کی جائے تو وقت, لیکن آدھے پون گھنٹے میں معراج بیان نہیں ہو سکتی, لیکن میں مختصر کر رہا ہوں, آپ بحث زیادہ نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں, لیکن ذرا غور کیجئے گا. آدمی فرشتے کو دیکھ لے تو مر جاتا ہے, لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, فرشتوں کے اٹھانے پہ بیدار ہوتے ہیں, فرشتے ان کو تیار کرتے ہیں, ان کو دولہا بناتے ہیں, اور پھر براق پر حضور بیٹھتے ہیں, اور براق پر جب بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی سواری چلتی ہے تو اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت چلے. اللہ اللہ, چاند نے منہ چھپا لیا کیونکہ 27ویں رجب ہے, 27 تاریخ کو چاند نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ آمنہ کا لال آج اپنے چہرے کی رانائیاں بکھیرنے والا ہے. چاند میں ہمت کب ہے کہ نکل سکے, سورج تو یوں ہی غروب ہو چکا تھا, رات کے وقت تو سورج نکلتا نہیں. اللہ اکبر, تارے کھڑے ہیں اپنے کٹورے لے کر کہ نور سے بھر لیں اور قیامت تک چمکنے کی سوگات لے لیں. آج سب لوگوں نے کمر کس لی ہے, آتے ہیں تو آئیں, آنے دیا جائے. آج جی بھر کے من مانی مرادیں لوں گا, آج اپنا دامن بھر بھر کر کے خیرات حاصل کروں گا. کوئی کہتا تھا دامن پہ مچ لوں گا, کوئی کہتا تھا من مانی مرادیں لوں گا, کوئی کہتا تھا ہزاروں سال کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے, اب وہ رخ رانا نظر آتا ہے, وہ تجلیات نظر آتی ہے, وہ انوار نظر آتے ہیں. اور اسی شان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت نکلے. مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کی سواری جا رہی ہے, حضور علیہ السلام جا رہے ہیں. حضور کو ایک شخص نظر آیا, اپنی طرف متوجہ کرنے لگا, حضور نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. ایک بڑھیا سجی سوری نظر آئی, اس نے متوجہ کرنا چاہا, حضور نے توجہ نہیں فرمائی. ایک طرف سے کسی نے آگ دکھائی, حضور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. پھر کسی نے ایک طرف سے ہاتھ دکھایا, حضور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. ایک طرف سے کسی نے ہاتھ دکھایا, حضور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. پھر کسی نے سلام کیا, السلام علیکہ ایھا النبی, حضور علیہ السلام نے جواب دیا. جبریل علیہ السلام نے کہا جواب دیجئے. ایسے میں حضور بیت المقدس پہنچے.
بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اچھا کیا آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، جس نے پہلے نے متوجہ کرنا چاہا وہ شیطان تھا، شیطان آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ جو بنی سوری سجی ہوئی جو بڑیا تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی، کیونکہ دنیا کی عمر اب ختم ہو گئی، دنیا بڈھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، دنیا جب سے شروع ہوئی ہے ہماری باری آخری میں آئی ہے، یہ بڈھی دنیا ہماری قسمت میں آئی ہے۔ اس بڈھی دنیا پر بھی ہم اتنا للچا رہے ہیں کہ اللہ کو بھول رہے ہیں، رسول اللہ کو بھول رہے ہیں، دین کو بھول رہے ہیں، دھرم کو بھول رہے ہیں، مذہب کو بھول رہے ہیں، مسلک کو بھول رہے ہیں، سب دنیا 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 میں مصروف ہے۔ او بڈھی ہو گئی، بڈھی کو کون منہ لگاتا ہے؟ اس بڈھی کے چکر میں مذہب و مسلک کو بھی برباد کرتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جبریل نے کہا حضور یہ بڈھی تھی دنیا، یہ بوڑھی ہو گئی، آپ نے توجہ نہیں کیا تو اچھا ہوا، ورنہ آپ کی امت جو ہے وہ دنیا دار ہو جاتی۔ پھر کہا یا رسول اللہ وہ جو آگ لے کے کھڑا تھا وہ آتش پرستوں کا وہ تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی۔ یہودیوں والے نے متوجہ کیا، آپ متوجہ نہیں ہوئے، اگر آپ متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ عیسائیوں کے قائد نے آپ کو متوجہ کیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، لیکن حضور کسی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ انبیاء کرام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ بیت المقدس پہنچے، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے میں نے اپنی سواری باندھی، اور جبریل نے پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا، میں نے سواری کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد آقا فرماتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، جیسے مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، دیکھو جس کا مؤذن اتنا بڑا ہو، جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اذان ہوئی، اذان کے بعد حضور فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کون امامت کرے گا، سب بڑے بڑے ہیں، جبریل نے میرا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ اس وقت امامت کے حقدار آپ ہی ہیں، ان سب کی آپ امامت فرمائیں۔ حضور نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت مسجد اقصیٰ میں فرمائی، بیت المقدس میں فرمائی۔ اس رات سب نے دیکھا کہ سارے انبیاء کرام، سارے رسولان اعظام کم و بیش 1,24,000 انبیاء سب میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ میرے امام تصورات کی کائنات میں یوں گنگناتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو مانی یہ اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو مانی یہ اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے سب آگے سلطنت کرنے والے آج پیچھے کھڑے ہیں، اور آمنہ کا لال ہمارا نبی، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، انبیاء کرام نے خطبات دینا شروع کیے۔ حضرت موسیٰ کا خطبہ طویل ہے، حضرت عیسیٰ کا خطبہ طویل ہے، حضرت داؤد کا، حضرت ایوب کا، حضرت ابراہیم کا، سب نے اپنے اپنے خطبات دیے۔ آخری میں جو خطابت کے لیے کھڑا ہوا انبیاء کے اجلاس کا مقرر خصوصی، انبیاء کے اجتماع کا مقرر خصوصی، جس کے سامعین میں انبیاء ہو، ذرا غور فرمائے، جو علماء کو درس دے وہ فخر سے کہتا ہے میرے سامعین علماء ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا نام دے، کس نام سے پکارے؟ آپ خطبہ دیتے ہیں تو آدم سے عیسیٰ تک بغور سننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ہے، کسی کو اللہ نے خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو کلمت اللہ بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو صفی بنایا۔ غور کر لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے بعد آئے لیکن آپ کا مرتبہ ہم سے بہت بڑا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، لیکن آج لوگ دیکھ لیں کہ آپ کا مرتبہ ہم سب سے بڑا ہے۔ سید الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الرسل مصطفیٰ جان رحمت آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہاں سے ہم آسمان کی طرف گئے، آسمان پہ جبریل نے دستک دی۔ اب دھیان سے سننا، اور بڑی بات آتی، مسجد اقصیٰ تک کا حال آپ نے سن لیا، اب آگے کی داستان۔ آقا فرماتے جبریل نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ جواب دیا جبریل۔
آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جی میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ۔ انہیں وہ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ دروازہ کھلا، جبریل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے۔ اب یہ کافر نہیں مانتے نا پہلے آسمان پہ کوئی دروازہ بھی ہے۔ اب یہاں تک اقصیٰ تک تو کافروں کو بتایا، پھر بھی وہ ہنگامہ کیے، لیکن اب آگے حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اب یہ مومنوں کی بات ہے، ماننے والی بات ہے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، اندر گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ آپ کے ابا جان، آپ کے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ حضور نے سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا یا ابن الصالح، اے نیک بیٹے آپ کو خوش آمدید ہو، و نبی الصالح، اور اے نیک نبی آپ کو خوش آمدید ہو۔ دائیں طرف دیکھ کے اس لیے مسکراتے ہیں کہ دائیں طرف نیک لوگوں کی روحیں تھی، بائیں طرف گنہگار لوگوں کی روحیں۔ پھر پہلے آسمان پہ فرشتوں سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ جبریل، اور بھی کوئی ساتھ میں ہے؟ وہی جواب۔ پھر دوسرے آسمان پہ گئے تو دوسرے آسمان پہ فرمایا میں نے دو خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات کی، ایک تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قد بہت اونچا نہیں ہے، لیکن ان کے گھنگریالے بال ہے اور اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے موتی ٹپک رہے ہیں، اتنے خوبصورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پہ ان سے میں نے ملاقات کی، انہوں نے میرا استقبال کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ان کو سلام کریں، یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ فرمایا پھر میں تیسرے آسمان پہ گیا، میں تیسرے آسمان پہ گیا تو میں نے بہت خوبصورت انسان کو دیکھا، بڑا حسین و جمیل انسان دیکھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ انہوں نے کہا مرحبا یا اخی الصالح، اے نیک بھائی آپ کا استقبال ہے، و نبی الصالح، اے نیک نبی آپ کا استقبال ہے۔ انہوں نے استقبال کیا، فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں ہم چوتھے آسمان پہ گئے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ادریس ہے۔ ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی جملوں سے استقبال کیا۔ ہم اس کے بعد پانچویں آسمان پہ گئے تو ہم نے پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون ابن عمران علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، کہا کہ ان کی داڑھی کالی اور سفید ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کھچڑی داڑھی کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ کالی سفید داڑھی ہے اور اتنی بڑی داڑھی ہے کہ ان کی داڑھی ناف کے قریب آتی ہے، اور بڑے گندمی رنگ کے آدمی تھے۔ ان کو تو جبریل نے کہا حضور آپ ان کو سلام کریں، یہ ہارون علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چھٹے آسمان پہ گئے تو ہمیں گندمی رنگ کے ایک چمکدار آدمی ملے اور ان کے بدن پہ بال ہی بال تھے اور جلالی آدمی، اللہ رب العزت سے اونچی آواز سے بات کرتے تھے، اونچ چلا کے بات کرتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے جو اللہ سے ایسی اونچی آواز سے بات کرتا ہے؟ کہا یہ موسیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جلال سے واقف ہے اور اللہ نے ان کو اتنا حق دیا، اختیار دیا ہے، مقام محبوبیت جو ہے نا، اللہ اکبر۔ تو پھر کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم نے ان کو سلام کیا تو رونے لگے موسیٰ علیہ السلام، کہا اس جوان کو دیکھو ہمارے بعد آیا، ہم سے آگے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہم ساتویں آسمان پہ ایسے ہی پہنچے، پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ایک بزرگ تھے جن کا چہرہ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے ملتا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ ان